یہ جو ہیئر فال ہے اس کی میجر ریزن کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ کس طرح پھر ٹریٹ کرتی ہیں؟ ہیئر فال جب بھی اسٹارٹ ہونا، فرسٹ آف آل میں یہ کہتی ہوں کہ پیشنٹ کا اس پہ ہوم ورک ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کاز آف ہیئر فال. فیمیلس میں ہارمونل ہو سکتا ہے، مطلب جینیٹکس نو ڈاؤٹ ہیو اے بگ رول ان ہیئر فال جو ہے، لیکن اس میں ایلوپیشیا بھی ہو سکتا ہے، ہارمونل چینجز، اسٹریس لیول، وہی سلیپ پیٹرن، وٹامن ڈی ڈیفیشنسی، تھائرائڈ، انیمیا مطلب خون کی کمی، یہ ساری چیزیں مل جل کے جو ہے وہ ایک ہارمونل امبیلنس کریٹ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہمیں کاز جو ہے نا وہ ضرور رول آؤٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہیئر فال کے لیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیئر فال کے لیے میں بہت سارے ٹریٹمنٹس ریکمینڈ کرتی ہوں اکارڈنگ ٹو پیشنٹ بجٹ، اور ڈیفینیٹلی آئی ٹرائی مائی بیسٹ. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے بیسٹ ہی کروں، کیونکہ جو پیشنٹ آتا ہے بیچارہ بڑی امید لے کے آتا ہے نا، تو اس کے لیے ہم پی آر پی، پی آر جی ایف، اسٹیم سیلس ہیں، ایگزوزومز، اب لیٹسٹ تھراپی ہے وتھ تھریڈس جو ہے وہ بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارا لائف اسٹائل موڈیفکیشن میٹرس. تو لائک اگر آپ پی آر پی کرواتے ہیں تو اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ سائڈ افیکٹس تو پی آر پی میں تو میں نہیں کہوں گی کہ سائڈ افیکٹس ایسا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا پلازما لیا ہوا نا، آپ کے اپنے بلڈ سے آپ کا گروتھ فیکٹر نکالا ہے، تو اس نے آپ کو کیا کرنا ہے، وہ ایک دھکا لگا دیتے ہیں کہ اچھا جی دیکھیں نا کہ بال جھڑ رہے ہیں، اٹ مینس آپ کی اسکل کی جو اسکن ہے اسے بلڈ سپلائی اچھا نہیں ہے، تو اس کی بلڈ سپلائی امپروو ہوتی ہے، کولاجن پروڈکشن بنتا ہے، تو بال تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. اب اس کو مزید ماڈیفائی کر دیا تو وہ گروتھ فیکٹر ایکٹیویٹ ہو گیا، اس کو مزید ماڈیفائی کیا تو اسٹیم سیل آ گئے، پھر بنے بنائے آنے لگ گئے. اب اس کو اسٹیم سیل کو ماڈیفکیشن فارم آ گئی، دیٹ از کالڈ ایگزوسومس، اور آج کل بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم ایکسٹرا کولاجن ایڈ کر دیتے ہیں، لائک پیڈیو تھریڈس ایڈ کر دیتے ہیں، تو ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. لیکن پھر لائف اسٹائل ساتھ ساتھ. تو اس میں مطلب آفٹر پی آر پی اور آفٹر ایگزوزوم ٹریٹمنٹ، تو اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل میں یہ چینجز مسٹ ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نا ٹائم سے سونا، ٹائم سے اٹھنا ہے. 11 بجے کے بعد جو کورٹیسون ریلیز ہوتا ہے نا، اس کا کوئی اینٹی ڈاٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹریس انکریز کرتا ہے. اور جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو نیند جو سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اس کے بعد برین ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کیا باڈی کو میسج دے. جب ہم 5 گھنٹے سو لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. جب ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو برین ایکسٹرا چیزیں ڈیلیٹ کرتا ہے، پھر باڈی میں کیمیکل ریئیکشن کا میسج آتا ہے کہ اب اپنا کیمیکل ریئیکشن کریں، پھر ہارمونس بیلنس میں رہتے ہیں. اب دیکھیں جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں ٹائم سے اور صبح ارلی رائزر ہیں، ان کی صحت، ان کی اسکن، ان کے بال، ان میں یہ ایشوز بہت کم دیکھنے میں ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا پرسن ہے لائک جو نائٹ ڈیوٹیز کر رہا ہے، اس کی نائٹ شفٹس ہیں، تو پھر آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم پی آر پی نہیں کریں گے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. وہ پھر تھوڑی سپورٹیو تھراپی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور ایٹ لیسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ جو نیند اس کی ہو وہ ڈیپ سلیپ ہو. ٹھیک ہے. اور ایسے جو جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے، تو اسے ہمیں رول آؤٹ کر کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو سپورٹیو تھراپی کے طور پہ ساتھ استعمال ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں بیچارے، دوسرے بات کروں گی میں کہ جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا بزنس ہی یہ ہے، تو بہرحال مینٹین تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو زیادہ تر میل میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایج ٹینیور کے بعد ان کے بال ویسے ہی گرنا کیا آنا بھی بند ہو جاتے ہیں، گرنا سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، آنا بھی بند ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پی آر پی افیکٹو ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر آپ ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جاتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ جو ہے نا بیفور 40 جو ہے وہ تو انڈیکیٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپلانٹ آفٹر 40، لیکن اس کے ساتھ بھی آپ کو سپورٹیو تھراپی ضرور لینی چاہیے. مطلب ایک بہت کامن سینس کی بات ہے، میں عام بات کرتی ہوں کہ ہم نے پیچھے سے یا کہیں بھی باڈی کے اور آرگن سے ہم نے روٹ لی ہے، فالیکل لیا، اور وہ ہم آگے امپلانٹ کر رہے ہیں. اگر ہماری اسکل کی اسکن کو پہلے بلڈ سپلائی اچھا تھا تو وہ پہلے والے ہی نہ جھڑتے. ٹھیک ہے. پہلے اس کو امپروو کریں. پہلے میرا آئیڈیا یہ ہے، ہمیشہ میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ گو فار پی آر جی یا فار سم مطلب تھراپیز کہ جس سے آپ کا بلڈ سپلائی اچھا ہو جائے، اس کے بعد آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں. ورنہ ٹرانسپلانٹ بھی تو بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں اور بعد میں بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو یہ جب ایک دفعہ آپ پی آر پی کروا لیتے ہیں تو اس کے بھی سیشنز ہوتے ہیں کہ لائک 5 سے 6 کروائیں گے تو پھر آپ اچھے، میں وہی بات کروں گی کہ کوالٹی کام کرائیں. تو 2-3 سٹنگس، انٹرنیشنلی 6 سٹنگس ہوتی ہیں، لیکن 3 کافی ہوتی ہیں. پھر ہوتا ہے 6 مہینے، سال، جب آپ کو لگے کہ یار اب مجھے ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ کولاجن اسٹارٹ کر دیں، اچھے ملٹی وٹامنس. ہیئرس کے لیے بہت اچھی لانچ ہو چکی ہیں چیزیں، وہ ہم استعمال کریں تو چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. اچھا، وداؤٹ اینی کنسلٹیشن اگر لوگ
آٹومیٹکلی بایوٹین یا کوئی بھی ٹیبلٹ اس طرح کی لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے ہیئر نیلز اور اسکن کے لیے اچھی ہوتی ہیں. آپ انہیں سجیسٹ کرتی ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, اس کے بہت سارے ایشوز, مطلب بہت عجیب و غریب قسم کے ایشوز. اس کا جب میں نے ٹیسٹ کرایا نا, روٹین میں نے کرایا, شی واز افورڈنگ, تو میں نے وٹامن B12 کا بھی کرا لیا, تو دیٹ واز ویری ہائی. اور وہ بنا ٹیسٹ کرائے کوئی مطلب 7-8 مہینے سے وہ لے رہی تھی, جسے ہم میتھیکوبال بولتے ہیں. تو اسی طرح وٹامن D ڈیفیشنسی نو ڈاؤٹ ہم سب میں ہے, ہمارا کافی انٹیک بہت زیادہ ہے, سن لائٹ ایکسپوجر نہیں ہے, بہت ساری اور ریزنس ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس لے لو, نہیں, آپ اگر لے رہے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو کارسیجون مطلب کینسر کی طرف چلے جاتے ہیں پھر. بالکل. تو اس لیے بنا ریکمنڈیشن, بنا دیکھے, بنا کنسلٹ کیے, کیونکہ ایک بندے نے اتنے سال زندگی کے اس ڈپارٹمنٹ کو دیے ہوتے ہیں, اس کا ریسرچ ہوتا ہے, پھر اس نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کیے ہوتے ہیں, تو بہت ریسرچ کے بعد ایک پروڈکٹ جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہے. میرے خیال میں تو میں تو کبھی نہ لوں, میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو کبھی نہ لوں, ایک پیناڈول بھی نہ لوں. اچھا, بوائز کی نا یہ جو لائن ہوتی ہے جسے ہم مانگ بھی بولتے ہیں, ہیئر لائن, یہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بال نہیں آتے لیکن باقی سر پہ پھر بھی بال ہو رہے ہوتے ہیں, یا وہ آگے سے بالکل بال جھڑ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی PRP بیسٹ ہوتا ہے. ہیئر فال جو ہے وہ ہمیشہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے نا, کراؤن ایریا سے. ٹھیک تو کیونکہ وہ ہم نے ایک ہی دفعہ نکالی جا رہے ہوتے ہیں, تو یہاں سے وائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو افیکٹو مطلب ساری جگہوں کے لیے. اچھا, تو اس میں جو ہیئر کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں, کیراٹن ہے اور بھی مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس ہیں, ان کو آپ سجیسٹ کریں گے کسی لیول پہ؟ مطلب ویسے بوائز کو تو میں نہیں کہتی کہ وہ کرائیں اس طرح کی چیزیں, کیونکہ پہلے ہی بال بہت کم ہوتے ہیں اور سینسٹیو ہوتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی بوائز کے بال, تو وہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ ہی کرے, کیونکہ کیمیکلس جو ہیں ہمیشہ جو ہیں وہ بالوں کے لیے کبھی اچھے تو نہیں ہوتے, کیونکہ ہے تو کیمیکل. تو اگر آپ کے اپنے ہی بالوں کا کولاجن بایوٹین بہت اچھا ہوگا تو وہ ویسے ہی بہت ہیلدی لگیں گے. اور بال ہیلدی ہونا از بیوٹی, بجائے اس کے کہ وہ اسٹریٹ ہوں یا کرلی ہوں, یا مطلب ان چیزوں کی طرف تو بعد میں جائیں, بال ہونے چاہیے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے ہم دونوں سیم فیلڈ سے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو تو ڈیلی بیسس پہ بال اسٹریٹ بھی کرانے پڑتے ہیں, کرلز بھی کرانے پڑتے ہیں, ہم تو ڈیلی ہیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہیٹ پروٹیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, وہ اپلائی کر لینی چاہیے. اور پھر بعد میں اچھا آئل, مساج, اچھی ٹریٹمنٹس, اچھے شیمپو, ماسک جیسے اچھے بہت اچھے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں اچھی کنسلٹیشن کے ساتھ لے لینی چاہیے. اچھا, شیمپو کیسے چوز کریں؟ کیونکہ شیمپوز کے بارے میں کہا جاتا ہے 1-2 مہینے کے بعد آپ اپنا شیمپو مسٹ چینج کریں, تو اس کے بارے میں آپ شیمپوز کے بارے میں نا سب سے امپورٹنٹ بات تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیلی شیمپو ہو رہا ہے, اس کو اوائڈ کریں. بیبی باڈی واش یوز کر لیں, ہیڈ ٹو ٹو جس کو کہتے ہیں, ناٹ شیمپو. آپ دیکھیں گی کچھ ہی دنوں میں, کیونکہ وہ 0 کیمیکل ہوتا ہے, اچھی کوالٹی کا وہ بھی, تو وہ بال ویسے ہی بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ہاٹ واٹر یوز نہ کریں, باڈی ٹیمپریچر یوز کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے شیمپو میں مطلب سلفیٹ فری ہوں, ٹھیک ہے, اور کیٹوز جیسے شیمپو ہے ایک اچھا ہے, 2 ہفتے میں 1 بار وہ یوز کر لیں, امپیورٹیز واش آؤٹ ہو جاتی ہیں, تو بال ہیلدی ہو جاتے ہیں. مطلب کتنے ڈیز کے بعد آپ کو شیمپو کرنا چاہیے؟ ہفتے میں 2 بار, بوائز ہوں یا گرلز ہوں, میکسیمم 3 بار, لیکن 2 بار از انف. آئلنگ کے بارے میں بھی نا بہت میتھس ہیں یا ریئلٹیز ہیں, آئی ڈونٹ نو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئل آپ نے صرف 2 گھنٹے لگانا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 5-6 آورس تو آپ کم از کم آئل لگائیں. تو مجھے بتائیں کہ آئلنگ جو ہے وہ کتنے ٹائم کے بعد کرنی چاہیے اور کتنے ڈیوریشن کے لیے کرنی چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ جو اس میں بتانے والی بات ہے نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہانے جانے سے, شاور لینے جانے سے پہلے آئل لگا لو, پہلے امپیورٹیز ہیں اوپر آئل لگا لو, وہ اور جم کے بلاک کر دیتی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. تو پہلے میں ہمیشہ سب سے پہلے جو گائیڈ لائن ہے اس میں نا کہ جب بھی آئلنگ کرنی ہے صاف بالوں میں آئلنگ کریں, اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کب آئل لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالوں کے لیے جو اچھے آئل میں میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے وہ کوکونٹ آئل بہت اچھا کام کرتا ہے بالوں میں, لیکن اس سے ڈرائینس نہیں ہوتی. نہیں, آپ پرسنلی میری ریکمنڈیشن پہ یوز کر کے دیکھیں, یو ول انجوائے یور ہیئرس. تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کا بہت ڈرائی اسکالپ ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرائی اسکالپ میں آئلنگ اچھی کرنی چاہیے, یہی کہوں گی. اچھے موئسچرائزر والے جس میں موئسچر اچھا ہو وہ والے شیمپو یوز کرنے چاہیے. تو یہ جو ڈفرینٹ ماسک اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ ماسک ایک دفعہ لگا لینا چاہیے, لیکن وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.